سب سے پہلے تو بھائی علم دین کی طرف آئیں. میں عرض کروں گا نہ یہ پتہ ہے کہ چغلی ہے، نہ حسد کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ جو میرے پاس خبر لے کر آ رہا ہے اس کا کرنا کیا ہے. تو علم دین کی طرف آئے بندے کے پاس، جب دین کا علم ہوتا ہے اور پھر ایسی گیدرنگ ہو کہ جو اس کو ان چیزوں کے بارے میں، حل کے بارے میں، حل کی طرف لے کر آئے. اب مدنی مذاکرہ اس دور میں یعنی ہر چیز کا حل موجود ہے نا. ہم بات کر رہے ہیں کس طرح مینیج کرے، بیوی بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں. مدنی مذاکروں میں اس طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں اور یقین مانے ایسی تربیت ہوتی ہے بندہ جو ہے نا وہ میچور ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کس طرح مینیج کرنا ہے. یعنی امیر اہل سنت ایک بالکل تجربے کار، پھر وہ اللہ کے نیک بندے اور پھر آپ کا تجربہ بولتا ہے. تو مدنی مذاکرہ دیکھیں، علم دین حاصل کریں اور کسی معاملے میں اگر پھنس جائیں، کڑوی سے کڑوی بات بھی ہو نا، یہ تو اپنا آپ وتیرہ بنا لیں. آپ اس کو دھیمی آواز میں، آہستہ آواز میں، پیار محبت سے کریں گے، کوئی بھی نہیں بگڑے گا. کڑوی سی کڑوی بات بھی ہو، اچھے لہجے میں بات کریں گے نا، اور آپ اچھی بات بھی برے لہجے میں کریں، لڑائی شروع ہو جائے گی. بات یہی ہے نا کہ لوگ اپنے میٹھے لہجے کی وجہ سے مرچیں بھی بیچ دیتے ہیں اور کوئی اپنے کڑوے لہجے کی وجہ سے شاید بھی نہیں بیچ سکتا. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ بیوپاریوں کو دیکھ کے یہی بات سمجھ لیں کہ کتنے میٹھے لہجے میں آ کر کوئی اپنی مرچیں بھی بیچ دیتا ہے اور لیتے ہیں، ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے. تو اگر ہم اپنے اندر یہ نرمی پیدا کر لیں نا، نرمی پیدا کر دیں، آپ یقین کریں آپ سکھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. لوگوں کے دلوں پہ آپ راج کریں گے. آپ نرمی پیدا تو کریں. میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا شاہ صاحب، معذرت، ایک سوال کیا مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے. وہ سوال تھوڑا ایسا تھا تو امیر اہل سنت جو ہے وہ تھوڑا سا شروع میں جلال میں آ گئے، لیکن پھر اچانک مسکرا دیے. یہ تربیت تھی. پھر پورے جواب میں آپ مسکراتے رہے، مسکرا کر جواب. یعنی وہ سوال ایسا تھا میں اور آپ سنو تو غصے میں آ جائیں. تو شروع میں تھوڑا سا جلال آیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ پھر مدنی مذاکرہ تھا. پھر اس کے بعد آپ مسکرا دیے، پورا جواب مسکراتے ہوئے آپ نے دیا. ہم نے یہ سوچنے والوں نے سوچا ہوگا، بالخصوص میں نے یہ لیا کہ بھائی آپ اس طرح کی باتوں کا، کڑوی کسیلی باتوں کا جواب بھی مسکرا کے دیں گے نا تو آپ کی بھی صحت اچھی رہے گی، سامنے والے پر بھی اثر اچھا پڑے گا. ورنہ غصے میں بندہ سب سے پہلے خود بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، بعد میں پھر اس کا جو ہے نا اثر بھی جاتا ہے. تو خاندانوں میں جو جھگڑے، لڑائی، فساد ہو رہے ہیں نا، بات چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ اپنے لہجے سے، اپنے غسیلے پن سے، تیز آواز میں چیخنے چلانے سے بہت بڑی کر دیتے ہیں، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بیٹھ کر پیار محبت سے، نرمی سے بات کریں. کوئی چیخنے لگے، بھلا بھائی بیٹھیے حضرت، پانی پئیں، آرام سے بات کرو، سکون سے، بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا وہ، اور پھر ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں ہوتی رہیں گی. کیا بات. مانے یہ ایسی مثال ہوئی تھی، ایک نمازی مثالیں دیں گے ساتھ بھائی ماشاء اللہ. مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو تھوڑی بلند آواز سے نا، میں نے بولا 1 منٹ مسافہ کر لوں. وہ بس میرا اتنا پیار سے کہنا تھا، وہ بندہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. وہ پھر مسئلہ پوچھ رہا ہے بہت ہلکی آواز کے اندر. کیا بات ہے. جب اعتماد نہیں ہوگا کسی کے ساتھ اور آپ کا ریلیشن ہے، ایک تعلق ہے، تو لامحالہ کہیں نہ کہیں آپ آئیں گے ایسی جگہ پر کہ شیطان آپ کے دلوں کے ساتھ پھر کھیلے گا. اور دوسری بات ہے کہ حسد پیدا ہو جانا، یہ بھی باطنی بیماری ہے، دل کا ایک مرض ہے. اس کے لیے بڑی پیاری کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات، آپ اس کتاب کو لیں، ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کریں. اچھا اس میں کیا ہے؟ باطنی بیماریاں بہت ساری بیان کی گئی ہیں، جو غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، طلب شہرت، بہت سی بیماریاں. ایک تو صرف یہ ہے نا کہ بیماری بیان کر دی، صرف بیماری کا ہی نہیں بیان کیا، قرآن اور حدیث میں جو ان کی مذمت کو بیان کیا گیا، یہ ساتھ علاج بیان کیا گیا. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، کیسے بچیں گے؟ حسد اگر کہیں اللہ نہ کرے دل حسد میں پڑ گیا ہے، اب کیا کریں؟ حسد سے بچنا ہے، کیسے بچیں گے؟ وہ اس میں بیان کیا گیا. آپ کے دل میں اللہ نہ کرے کینہ آ چکا ہے، بغض آ چکا ہے، عداوتیں بھر چکی ہیں. اچھا قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں، یہ مذمت، حدیث پڑھیں، یہ مذمت، پلس آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج بھی یہی ہے. دیکھیں ایک تو یہ نا ہمارے سامنے علاج آ جائے، دوسرا یہ کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں نا کسی چیز سے تو اس کے نقصانات کی طرف ہم غور کریں. اس کا دنیاوی نقصان کیا ہے، اس کا اخروی نقصان کیا ہے. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کسی چیز کا نقصان دیکھتے ہیں تو پھر خود بخود دل اس طرف مائل ہوتا ہے، نہیں یار مرنا تو ہے ہی ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ میں اس چیز چھوڑ ہی دوں. پھر بندہ اپنے دل کو صاف کرنے کی طرف بڑھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.